مجھے جتنی ریکویسٹس آ رہی ہیں خیبر پختونخوا کے بچوں کی کہ میڈم آپ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں لیکن اللہ کا واسطہ ہمارے بارے میں بھی سوچو، تو میرا دل ہے کہ میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بچوں کے لیے بھی اسکالرشپس لے کے جاؤں۔ بچوں، میں آپ سے اس اسکالرشپ کے ریٹرن میں کچھ نہیں مانگتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ محنت کرو، اپنی زندگی سنوارو، اپنا مستقبل سنوارو، اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر فخر کرنے کا موقع دو۔ میں ہر جگہ جا کے یہ بات کہتی ہوں اور میں اس کو کہہ کے تھکتی نہیں ہوں کہ جس بچے کو اس کے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ بچہ کبھی کسی میدان میں نہیں ناکام ہو سکتا، یہ لکھوا کے لے لو میرے سے۔ جس بچے کے والدین اس سے راضی ہیں اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں، میں اپنے آفس کے لیے جب گھر سے نکلتی ہوں تو میں اپنے کمرے سے سیدھا پہلے اپنے والد کے پاس جاتی ہوں، میں ان کو سلام کرتی ہوں، ان سے دعا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں۔ اسی طرح جب میں اپنے گھر واپس آتی ہوں، چاہے میں جتنی بھی تھکی ہوں، جتنی بھی مجھے دیر ہو جائے، میں اپنے کمرے میں نہیں جاتی، گھر انٹر ہوتے ساتھ ہی میں اپنے والد کے کمرے میں جاتی ہوں، پہلے ان کو سلام کرتی ہوں، ان کی دعا لیتی ہوں، پھر اپنے کمرے میں واپس جاتی ہوں۔ اور آج اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیف منسٹر کی کرسی پہ پہنچایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں بچوں کہ آپ اپنے ماں باپ کی دعا لو، کبھی غصہ بھی آ جائے تو ان کو آنسر بیک نہیں کرنا، اور بڑے چھوٹے کا لحاظ کرنا ہے، کبھی بدتمیزی نہیں کرنی، بد تہذیبی نہیں کرنی، لائن کو کراس نہیں کرنا، اس سے کسی کا کچھ نہیں جاتا، ہماری اپنی زبان خراب ہو جاتی ہے، ہمارے اپنے مورلز خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گی، چاہے وہ میرا بدترین مخالف ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ کسی کو گالی نکالو، کسی کو برے القابات سے نوازو، میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی، کیونکہ میں آپ کی ماں ہوں، میں آپ کا بھلا چاہتی ہوں، میں آپ کو غلط کام کی ترغیب نہیں دے سکتی۔ اسی طرح بچوں، جہاں پر پاکستان کو اور مسائل کا سامنا ہے، پاکستان کو ایک اور بڑے مسئلہ جو ٹیکنالوجی کا ریولوشن آیا ہے، اس نے جہاں ہمارے لیے سوشل میڈیا نے، ڈیجیٹل میڈیا نے ہمارے لیے چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہے، دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، وہیں پر اس پاکستان کے اندر خصوصاً جھوٹ کا ایک سیلاب بھی آیا ہے۔ جب آپ کے پاس اپنا کوئی کام کرنے کے لیے نہ ہو، کوئی کارکردگی دکھانے کے لیے نہ ہو، آپ نے 4 سال میں ایک پتھر اٹھا کے ادھر سے ادھر نہ رکھا ہو، تو آپ 4 سال کا اختتام کیسے کرتے ہیں؟ وہ چور ہے، وہ کھا گیا ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو گھسیٹو، آگ لگا دو، سر توڑ دو، پھر آپ یہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے بچے پڑھے لکھے ہیں، میرے بچوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا دی ہوئی عقل ہے، دانش ہے، سمجھ ہے، مینٹل شارپنیس ہے، پڑھائی نے آپ کے جو دماغی صلاحیتیں ہیں ان کو اور زیادہ ہون کیا ہے، تو میرے بچوں کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں۔ بچوں، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ دیکھو، جھوٹ کا ایک بازار گرم ہوا ہوتا ہے، کوئی ابھی سچ تسمے باندھ رہا ہوتا ہے، سچ تسمے باندھ رہا ہوتا ہے، جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں، تھینک یو، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے سامنے کوئی پوسٹ آئے، کوئی ریل آئے، کوئی ایسی چیز آئے، تو میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے سپورٹ کرو، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اپنے ملک کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا۔ یہ ملک ہماری ماں ہے، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اس دھرتی سے وفاداری ہو سکتی ہے، غداری نہیں ہو سکتی۔ میری حکومت ہو نہ ہو، یہ ملک میرا ہی ہے، یہ نہیں کہ میری حکومت ہے تو ملک بہت اچھا ہے، میری حکومت نہیں ہے تو باہر نکلو اور آگ لگا دو اور جلا دو اور سر پھاڑ دو اور پیٹرول بامز چلا دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کو آپ نے ایک ہی نظر سے دیکھنی ہے، اور وہ ہے یہ دھرتی ماں ہے ہماری، اس کو ماں کی نظر سے دیکھنا ہے۔ اور بچوں، ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتی ہوں، آپ کا جو بھی آپ کا فیصلہ ہو، جس طرح یہ اسکالرشپس آپ کو میرٹ پہ ملیں، اسی طرح آپ کا ہر فیصلہ، چاہے وہ کسی کو پرکھنا ہو، وہ ہر فیصلہ آپ کا میرٹ پہ ہونا چاہیے کہ میرے ملک کے لیے کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے۔ جو فیصلہ آج آپ کرو گے، کیونکہ یوتھ کے ہاتھ میں ڈیسیجن میکنگ پاور ہے،
میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ہیلپنگ ہینڈز بنو. میں چیف منسٹر آفس میں آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی, اور جو انسپریشن میں آپ سے ڈرا کرتی ہوں, جو میں امپریشن یہاں سے لے کے جاتی ہوں, میں اس کو اپنے آفس میں بیٹھ کے پھر محنت سے حقیقت میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بچہ بھی گالی گلوچ, پگڑیاں اچھالنا, جھوٹ بولنا, جھوٹ کا یقین کرنا, کوئی بچہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے, میرا کوئی بچہ بھی اس بارے میں کبھی سوچے گا بھی نہیں. ہماری ملک ہماری ریڈ لائن ہے, پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اور شہداء ہوں, پولیس ہو, رینجرز ہوں, کوئی بھی ہو, وہ سب ہماری فورسز ہیں. آپ کو کبھی مشکل آتی ہے تو آپ پولیس کو آواز دیتے ہو, پولیس آپ کی مدد کے لیے آتی ہے, وہ جیسی بھی ہے, اس میں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, لیکن وہ آپ ہی کی فورس ہے, آپ کی مدد کے لیے آتی ہے. اور وہ رینجرز جن کو پوائنٹ بلینک رینج پہ گولیاں مار کے شہید کیا گیا ہے, وہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے, سرحدوں کی حفاظت کے لیے, آپ کی جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. ان وردیوں کو ڈنڈوں پہ ٹانگا گیا جن وردیوں کو پہن کے لوگ اپنے ملک, اپنی مٹی, اپنی ماں کی خاطر شہید ہوتے ہیں. اور آج بھی تھینک یو, اور آج بھی پروپیگینڈا کون کر رہا ہے کہ یہ سارا سٹیج شو ہے؟ یہ پروپیگینڈا وہ کر رہے ہیں جنہوں نے بچوں کے ہاتھ میں کبھی اسکالرشپس نہیں دیے, پیٹرول بام تھمانے کے جو عادی ہیں, وہ آج بھی یہ پروپیگینڈا کر رہے ہیں. پروپیگینڈا وہ کر رہے ہیں جو پولیس اور رینجرز کے سر پھاڑنے کے عادی ہیں. اور میں نے خود, میرا اس دن شرم سے سر جھک گیا جب میں یہ خیبر پختونخوا کے حکومت کی جانب سے پنجاب کے اوپر حملہ ہوا تھا. بچوں, میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گی ہمارا تعلق پنجاب سے, لیکن پنجاب سے پنجابی ہونے سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. اور پاکستان جیسا ہمارا فرض ہمارے ماں باپ کی طرف ہے, ہمارے گھر والوں کی طرف ہے, اسی طرح ہمارا ایک بہت بڑا فرض ہمارے ملک کی طرف ہے. ہم سب کے کندھوں پہ وہ فرض ہے, وہ رسپانسبلٹی ہے جو ہم سب نے اس کو مل کے ادا کرنا ہے. تو میں تو آپ کو کبھی نہیں کہوں گی کہ وہی منصوبے جو آپ کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں, چاہے وہ میٹرو بس ہو یا وہ موٹر ویز ہوں. اب موٹر ویز آپ کے لیے بنائی جاتی ہیں, کنیکٹیوٹی کے لیے بنائی جاتی ہیں, آپ کے سفر کو آسان کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے اتنی موٹر ویز کے جال بچھائے ہیں. ہم موٹر ویز کے جال بچھاتے ہیں, وہ موٹر ویز کو بلاک کر کے کہتے ہیں آ جاؤ توڑ دو آ کے سب. اب یہ جو میٹرو بس ہے, ہمیشہ اس کے جو اسٹیشنز ہیں اس کو آگ لگتی ہے, اس کو توڑتے ہیں آ کے. تو وہ میٹرو بس میں جو نہیں افورڈ کر سکتا اچھی سواری, وہ باعزت سواری میں بیٹھ کے اپنے کام پہ جاتا ہے, اپنے کام سے واپس آتا ہے. اور میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ آپ یہ دیکھو کہ جو بچے ان کے ورگلانے میں آ گئے پہلے, مجھے تکلیف ہے, آج وہ کہاں پڑے ہیں؟ آج وہ جیلوں میں ہیں, اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ ان کو پوچھنے نہیں آیا کہ میرے بچوں تم ہمارے ورگلانے میں آ گئے تھے, ہمارے کہنے میں, ہمارے بہکاوے میں آ کے تم نے یہ کام کیا ہے جس کی پاداش میں آج تم جیل میں ہو. تمہیں کوئی پوچھنے والا ہے؟ پوچھو ان کے ماں باپ سے جا کے. جب ان کے ماں باپ کھانا کھاتے ہوں گے تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا, میں بھی جیل میں رہی ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ ماں باپ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں میرے بچے نے, میری بچی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اور جب وہ ایک اپنے گھر میں آسائش سے, آرام سے رہتے ہوں گے تو ان کو خیال آتا ہوگا کہ ہمارے بچے بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہیں.